دلیل نمبر 1 کتاب ترجمان السنہ جن کے مصنف حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہروٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے جلد 2 صفحہ نمبر 190 پر ان کی عبارت ہے کہ ایمان صرف ان اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا جن سے ایک انسان کے نفس کی صرف ذاتی تکمیل ہو جاتی ہے، بلکہ ایمان صرف ان اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا جن سے ایک انسان کے نفس کی صرف ذاتی تکمیل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا معیار وہ اعمال ہے جن سے تمام مخلوق کے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ دوسری بات کہ مفتی ارشد دہلی والے نے جو مولانا صاحب کے بیان کے خلاف قرآن کی آیت اور حدیث کا تذکرہ فرمایا تو اس کا رد۔ تیسری بات یہ کہ بغیر عمل کے صرف دعوت سے ایمان کی تکمیل ہوتی یا نہیں، یا دعوت کے بغیر صرف عمل سے ایمان کی تکمیل ہوتی یا نہیں، اس کا تفسیرہ۔ چوتھی بات یہ کہ تکمیل ایمان کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس لیے کہ متکلم ہی صحیح مفہوم بتا سکتا ہے تکمیل ایمان کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ چوتھی بات کہ حضرت کے نزدیک دعوت کیا ہے، دعوت کتنے وسیع معنی میں ہے، اور صرف ایک چیز کو محدود سطح میں جمع کر لینا یہ دعوت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بیان سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بیان کہا کہ ایمان کی تکمیل صرف دعوت سے ہوتی ہے، دعوت کے بغیر کسی عمل سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر مولانا صاحب یہ کہتے کہ میں دلائل سے عرض کرتا ہوں، تو ہر زمانے میں ایسے فتن لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، جیسے بریلوی لوگ کہ ہمارے اکابرین کے بیان کی اور عبادت کی باتوں کو آگے پیچھے سے کاٹ کر لوگوں میں شیئر کرتے اور لوگوں کو بدگمان کرتے ہمارے بزرگوں سے۔ ٹھیک ویسا ہی کام ہر زمانے میں منافقین ہوتے ہیں، ہر زمانے میں فتن لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو بدگمان کرنے کا۔ لیکن وہ لوگ بھی بڑے بیوقوف ہیں جو آدھے گھنٹے کے بیان کے کلپ کو کاٹ کر اگر صرف 2 منٹ کا کلپ بنا کر لوگوں میں شیئر کر دیا جائے اور ان کو سن کر اپنے علم سے کوئی رائے قائم کر لے اور ان سے بدگمان ہو جائے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ اس لیے کہ بیان کے اندر حضرت کہتے کہ میں دلائل سے عرض کرتا ہوں، تو ہمیں ان کا پورا بیان تو سننا چاہیے۔ پورے بیان سننے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو صاحب بیان جو ہے ان کے پاس جا کر اس کا پورا تفصیل معلوم کرنی چاہیے۔ ان کے بغیر قلم اٹھانا، اپنی رائے قائم کرنا، یہ تو عجلت ہے۔ لہٰذا اب اس کا تذکرہ کرتے کہ مولانا صاحب نے یہ بیان کہاں سے لیا، تو ایک کتاب ترجمان السنہ جن کے مصنف حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہروٹی رحمۃ اللہ علیہ، کہ مولانا نے میں نے یہ بیان تو پورا نہیں سنا، یہ کلپ جو کاٹ کر سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہے وہ بیان تو ابھی تک مجھے نہیں ملا، لیکن حضرت نے جو بیان کیا ہے 2.5 گھنٹے کے بیان کے اندر، اس میں ایمان کی تکمیل کے متعلق بہت ساری وضاحت کی ہے۔ اب ماضی کے اندر بھی حضرت نے یہ ترجمان السنت مولانا بدر عالم صاحب مہروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا تھا۔ اب ان کی عبارت جو پیج نمبر 189 جلد نمبر 2، اس کی عبارت میں حرف بائے حرف پڑھ رہا ہوں کہ حضرت نے اس کے اندر سے اپنے بیان کو نقل کیا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث ہے، تو وہ حدیث کے کنیکٹڈ ایک دوسری حدیث ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گویا آیا کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اگر ایمان ہے تو کس درجے کا ہے، اس کا لیول کیا ہے، دونوں باتوں کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جیسے حدیث ہم نے اور آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ جب کسی آدمی کو منکر کرتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، تو جو آدمی منکر کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی اعلیٰ سطح ہے، اس کا عمل، اس کا فعل یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کا لیول اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ آدمی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اس منکر کو روکے، اور زبان سے منکر کو روکنے والا یہ اس کے ایمان کا درمیانی سطح کا درجہ ہے، درمیانی سطح ہے۔ اور اب اگر وہ زبان سے بھی اس کو نہیں روک سکتا تو دل کو اس کے خلاف استعمال کرے، دل میں اس کو برا جانے اور دل کے اندر اس کی نفرت ہو اور اس گناہ کے ختم کرنے کی دل کے اندر تمنا ہو اور دعا ہو
وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آخری سطح جو ہے وہ دل کا کام ہے کہ دل سے اس منکر کو روکنے کا جذبہ ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر حدیث میں یوں کہا گیا، ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ اب رائے کے دانے کے جو مولانا بدر اعلیٰ صاحب میرٹ رحمۃ نے حدیث ذکر فرمائی ہے، اب 189 صفحے پر پڑھ لینا، یہاں تک حدیث نقل فرمائی، اس کا آخری جملہ ہے کہ اب اس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ یہ اس کے دل کے اندر جو دل سے اس کے خلاف استعمال کرے، یہ اس کے آخری درجہ ایمان کا ہے۔ اب دیکھو میں حرف بائی حرف عبارت پڑھتا ہوں کہ اگر اتنا احساس بھی نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایمان کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے اچھی شرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن وہ محدثین کی اس تحقیق پر مبنی ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں بلکہ تصدیق و اعمال کے مجموعے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مجموعے میں جن باتوں پر ثواب کا وعدہ ہے وہ امر بالمعروف کے سلسلے میں صرف یہی 3 باتیں ہیں۔ ان میں ہاتھ سے روکنا سب سے اعلیٰ ہے اور انکار قلبی سب سے ادنا۔ پس اگر کسی کا ہاتھ ازالہ منکر کے لیے حرکت نہیں کرتا، اس کی زبان روکنے کے لیے نہیں چلتی، نہیں ہلتی، اور اس کا قلب اندرونی طور پر بھی انکار کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو اس کے بعد اب اعمال ایمانی میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کی ادائیگی پر اس کو کسی ادنا کا بھی استحقاق ہو۔ آگے محدثین کے نزدیک چونکہ اعمال ایمان کے اجزاء شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس حدیث میں اجزاء ایمان کی نفی سے اعمال ہی کی نفی مراد ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیے۔ محدثین کے نزدیک چونکہ اعمال ایمان کے اجزاء شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس حدیث میں اجزاء ایمان کی نفی سے اعمال ہی کی نفی مراد ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ کہ ٹھیک شرح یہ ہے، یعنی انکار قلبی کے بعد اب رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی جزو ایسا نہیں رہا جس پر کوئی اجر مرتب ہو سکے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ شخص مومن ہی باقی نہیں رہے گا۔ دیکھو یہاں ایک عبارت میں بیچ میں روک رہا ہوں اور تھوڑی اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ اب انکار قلبی کے بعد اب رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی جزو ایسا نہیں رہا جس پر کوئی اجر مرتب ہو سکے، یعنی یہ ایمان کا آخری درجہ تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص مومن ہی باقی نہیں رہے گا، جیسے حدیث کے اندر ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لو، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یعنی اس حدیث کے اندر شرح کے اندر محدثین رحمہم اللہ یہ لکھیں گے کہ یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان نہیں ہے، یعنی جو امانت داری نہیں ہے، دھوکے بازی ہے، امانت میں خیانت ہے، وہ نفاقی علامتوں میں سے، یعنی اس کا ایمان اتنے کم درجے کا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں تو لا ایمان یہ ذکر فرمائیں گے کہ اس میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیبت کر رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن سے کھیل رہے ہو۔ پھر فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، ترمذی و طبرانی میں اس حدیث کو ذکر فرمایا کہ وہ آدمی قرآن پر ایمان لایا نہیں ہے جو قرآن کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھتا ہو۔ یعنی ان کے نزدیک صرف میں نے پہلے ذکر فرمایا نا کہ تصدیق کا نام صرف ایمان نہیں ہے بلکہ تصدیق اور اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ صرف ہم نے زبان سے کہہ دیا، تصدیق کر لیا دل سے کہ بھئی غیبت حرام ہے، لیکن اگر ہمارا عمل اور فعل اس پر ہماری تصدیق کے مطابق ثابت نہیں ہو رہا ہمارے اعضاء سے، تو سمجھ لینا کہ یہ محدثین کے نزدیک تو ایمان یہی ہے کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، ان دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو یعنی ایک تو عمل کا انکار اور ایک دل کا انکار۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کفر ہے، کفر کرنے والے کو کافر کہتے ہیں،
لیکن حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ گو علماء نے اس کو انکار کے ساتھ مقید کیا یعنی قید کیا ہے۔ تو اگر وہ آدمی زبان سے انکار کرتا ہے کہ نماز پڑھنا کوئی ضرور نہیں، تب جا کے وہ کافر ہوگا، صرف عملی طور پر، لیکن عملی طور پر وہ انکار ہی کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو حدیث کے اندر تو اس کے فعل کو کفر کہا گیا ہے، لیکن ہمارے بزرگ جو علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ان کی محدثین نے ان کی تشریح کے اندر اس چیز کو قید لگایا ہوا ہے، یعنی ایک تو عملی انکار ہوتا ہے اور ایک قلب سے انکار ہوتا ہے۔ تو قلب سے انکار کرنے، عملی انکار کرنے والے کو بھی منکر ہی کہتے ہیں، یعنی گناہ کرنے والوں، یعنی ظاہری طور پر وہ آدمی اس پر ایمان نہیں لایا، لیکن فتویٰ اس پر ہوتا ہے کہ وہ آدمی کلیتاً اس کو کافر اور مشرک تو نہیں کہیں گے۔ اب میں آگے صفحہ نمبر 190 کی عبارت پوری کرتا ہوں۔ اصل حقیقت یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان باللہ کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے۔ حسب ذیل آیت پر غور کیجئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی اس امت کی خیریت جن امور کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے ان میں سب سے ممتاز ایمان باللہ کی صفت ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسی کے لوازم میں سے ہے۔ اس لیے پہلی امتیں اگر ایمان باللہ میں ہم سے پیچھے رہی تو امر بالمعروف میں بھی ان کا قدم ہم سے پیچھے ہی تھا، اور یہ امت اگر ایمان باللہ میں سب سے فائق رہی تو امر بالمعروف میں بھی اس کا قدم سب سے آگے ہے۔ بہرحال ایمان باللہ کے ساتھ کسی نہ کسی مرتبے میں امر بالمعروف ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جس کا سب سے ضعیف درجہ انکار قلبی، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ غور کرنا ہوگا کہ اب اس میں ایمان باللہ کی کتنی روح اور اس کی کیا علامت باقی ہے۔ دیکھو میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس میں اسلام میں ایمان کی علامت، دیکھو سنو غور سے، اسلام میں ایمان کی علامت صرف پیشانی پر نماز کا نشان، ہونٹوں پر روزوں کی خشکی اور بروقت زکوٰۃ کی ادائیگی قرار نہیں دی گئی ہے، کہ یہ قرار نہیں دی گئی، بلکہ اس کی ایک بڑی علامت امر بالمعروف نہی عن المنکر کی منکر بھی قرار دی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور امر بالمعروف میں بڑا گہرا ربط ہے، دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایمان صرف ان اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا، سنو، ایمان صرف ان اعمال کے ادا کرنے سے کامل نہیں ہوتا جن سے کہ ایک انسان کے نفس کی صرف ذاتی تکمیل ہو جاتی ہے، صرف آدمی کے ایک انسان کی نفس کی ذاتی تکمیل ہو جائے، آدمی پورے اعمال کرے تو اس سے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ یہ لفظ یہاں لکھا ہو، اس سے ایمان کامل نہیں ہوتا، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے آدمی کتنے اعمال کرے تو اس سے ایمان کامل نہیں ہوتا، صرف ذاتی تکمیل پر اس کے ایمان کی کامل نہیں ہوتا، بلکہ آگے اس کا معیار وہ اعمال ہے، یعنی اس کا معیار، بنیاد اور اس کا پورا فاؤنڈیشن وہ اعمال ہے جن سے تمام مخلوق کے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی اس کے ایمان کا جو کامل ہونے کا جو معیار ہے، حضرت نے یہ بیان فرمایا اس کتاب میں کہ وہ تمام مخلوق کے نفوس کی تکمیل ہے۔ پھر وضاحت کی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی یہ جو دو لائن کی آخری عبادت ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ یہ عرض کر رہے کہ وہ اصل ایمان کی تکمیل، ایمان کامل کی جو اصل معیار ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اگر آدمی اپنی ذاتی اعتبار سے کتنے ہی تکمیل، اپنی ذات کی پوری تکمیل ہو جاوے اس کی اصلاح کی، پھر بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، یہاں یہ ذکر فرمایا ہے۔ اس امت کی، آگے پڑھ رہا ہوں، اس امت کی خلقت کا اصل منشا صرف اپنے کمالات علمیہ و عملیہ کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ خدا کے تمام مخلوقات کی تکمیل کی ذمہ داری بھی اس کے سر ہے، اور یہی اس کا اصل کام ہے، اور اسی بنا پر اس کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ جب ایک انسان کی ذاتی تکمیل کے لیے بھی قوت ایمانی کی ضرورت ہے تو اس امت کے لیے جس کو یہ دعوت دی گئی ہے ہو کہ وہ تمام دنیا کی طاقتوں کو چیلنج دے کر، دیکھو میں عبارت ہی پڑھ رہا ہوں،
کہ تمام دنیا کی طاقتوں کو چیلنج دے کر ان کی نفسانی اور اخلاقی تکمیل کر دے، کتنے عزم، کتنے قوت ایمانی اور کتنے وثوق باللہ کی ضرورت ہوں گی۔ ایمان باللہ کے بغیر امر بالمعروف ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی صفت جتنی کامل ہوں گی انسان اتنا ہی امر بالمعروف کے لیے مضطر ہوگا۔ اور اگر بد نصیبی سے وہ اس اضطراب سے خالی ہو چکا ہے تو جب تک اس میں نور ایمانی کا کوئی ذرہ موجود ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل احساس ناگواری سے تو خالی نہ رہے۔ اگر اس میں یہ احساس ناگواری بھی نہیں ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اس میں غیرت ایمانی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھی اس حدیث کی مختصر شرح امر بالمعروف کے متعلق، یہ عبارت ختم ہوئی۔ آئیے اب مفتی ارشد صاحب دہلی والے کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے مولانا سعد صاحب کے بیان کے رد میں 2 دلائل پیش کی، ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک حدیث ہے۔ اب اس دونوں کو سمجھنے سے پہلے کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے، وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کو کامل کرنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہے، اعمال کیا ہے، اور دوسرا ہے کہ ایمان کامل اور مکمل ہونے کے بعد اس کی علامتیں کیا ہے۔ تو علامتیں اور اسباب و اعمال جن کو حاصل کرنے کا ذریعہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، جیسے ایک آدمی بیمار ہے، ملیریا ہو گیا اس کو، تو اس کو شفا حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہے، کیا اسباب ہے، کیا دوائیاں ہے۔ اب وہ اس بیماری سے شفا حاصل ہو چکی، اس کی کیا علامتیں ہیں، تو دونوں الگ الگ چیزیں، لیکن مفتی صاحب نے بطور مولانا سعد صاحب کے بیان پر سمجھنے کے انہوں نے عجلت سے کام لے لیا ہے۔ خیر، تب دونوں الگ الگ چیز ہے، تو انہوں نے ایک حوالہ دیا، من احب للہ، حدیث ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے منع کیا، تو یہ 4 اعمال الگ الگ ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک ہی عمل ہے کہ محبت ہو، بغض ہو، عطا ہو، منع ہو، وہ چاروں کے اندر اصل جو چیز ہے وہ اخلاص ہے، کہ جس نے اللہ ہی کے لیے کیا ہے، تو یہ اخلاص کا ذکر ہے اس کے اندر۔ تو پھر آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کر دیا۔ تو یہاں عمل کے نتیجے میں ایمان کی علامت بیان فرمائی کہ ایمان کی علامت یہ اخلاص ہے۔ تو ایسا نہیں بیان فرمایا کہ اگر تم اخلاص حاصل کرو گے تو اس کے بعد ایمان کامل ہوگا، ایسا ہی ہے نہیں۔ یہاں یہ فرمایا فقد، یہ فا جو ہے فا جزائیہ ہے، یعنی نتیجے کے طور پر ہے۔ تو فقد استکمل ایمان، تو اگر تم نے یہ اخلاص حاصل کر لیا تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہو چکا۔ ایمان کامل کرنے کے لیے یہ عمل کرنے چاہیے، ایسا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو اس کو بڑا اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مولانا مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ ہے ایمان کو کامل کرنے کے اسباب، حالانکہ یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اب دوسری انہوں نے دلائل دیا قرآن کی آیت بھائی کہ انما المؤمنون الذین، دیکھو اس میں بھی یہ ہے کہ بے شک مومن وہ ہے، بے شک مومن وہ ہے، یعنی ایمان کی علامت بیان فرمائے آگے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ مومن کے صفات ذکر فرمایا کہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بطور دعوت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ تلیت جو ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اس مومن کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو خود کے پڑھنے کی بات نہیں، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یاد رہے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بھی ایک دعوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی بلغ ما انزل الیک، کہ آپ کے پاس جو نازل کیا گیا یعنی قرآن وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، یہ بھی دعوت ہے۔ تو سب سے افضل جو دعوت ہے وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا، یعنی لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا اور ان کو سنانا، یہ بھی ایک بطور دعوت ہے۔ چلو مان لیا جائے کہ بھئی یہ ایک عمل ہے، حالانکہ یہ دعوت ہے لیکن عمل ہے، یوں سمجھ لیا جائے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا،
تو ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ تو یہاں ہم اس کا انکار تھوڑی کر رہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ان کا ایمان نہیں بنتا۔ ہم تو اس آیت پر ایمان لانے والے اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے، اور مولانا سعد صاحب بھی اس کا انکار نہیں کرتے کہ اس سے ایمان نہیں بنتا، کہ اعمال سے ایمان نہیں بنتا، اعمال سے کیفیت نہیں بنتی، اس کا انکار ہے ہی نہیں۔ یہاں اصل میں اشکال اس بات کا ہے ہی نہیں، اعتراض اس بات کا ہے کہ اس سے ایمان کی تکمیل کی بات ہے، ایمان بڑھنے کی بات نہیں، ایمان تو بڑھتا ہی اعمال سے۔ یہاں مولانا سعد صاحب کی جو اصل بات ہے کہ ایمان کی تکمیل، تو یہ تکمیل لفظ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بغیر سمجھے ہم اندھا دھند اس کو لوگوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں۔ اب ایمان کی تکمیل کسے کہتے ہیں؟ اگر لغت میں دیکھو گے تو تکمیل کا اصل معنی ہوتا ہے کہ حد کمال تک پہنچانا، یعنی اس کی آخری چوٹی تک، ایمان کی آخری چوٹی تک ایمان کو پہنچانا، یعنی اس کو کمپلیٹ کرنا۔ اب چونکہ مفتی صاحب وہ لاجیکلی مثال بہت دیتے تو میں ان کو بھی لاجیکلی مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو سائنس اسٹریم کے اندر، میڈیکل کالج کے اندر، میڈیکل سائنس میں اس کو جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ میڈیکل سائنس ہی ڈاکٹر بننے کا واحد ذریعہ ہے تو اس کا انکار کہاں؟ تو وہاں کوئی نادان ہوگا، وہ یوں کہے گا کہ ماضی کے اندر اس نے ہندی پڑھا ہے، سوشل پڑھا ہے، میتھس بھی پڑھا ہے، تو اس کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ڈگری کی تکمیل کے لیے، کمپلیٹلی وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے سائنس اسٹریم ہی، یعنی میڈیکل سائنس ہی واحد راستہ ہے، کامرس نہیں، آرٹس نہیں، اور دوسرے راستے بھی نہیں، اور ماضی کے جو سبجیکٹ ہے وہ بھی نہیں۔ یہی ایک راستہ ہے جن کے ذریعے سے وہ کامل اور مکمل ڈاکٹری ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، اور دوسرے ماضی میں اس نے ہندی ہے، سوشل ہے، میتھس پڑھا ہے، یہ اس کا تعاون کا کام کر سکتے، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے تو یہ سائنس، میڈیکل سائنس ایک واحد راستہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی تکمیل کے لیے آخری بات کہ حضرت اب دعوت کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص کام کو تو نہیں کہتے۔ تو اگر حضرت کے 100 بیان سنوں گے تب جا کے پورا سمجھ میں آئے گا کہ حضرت کے نزدیک دعوت کیا ہے۔ میں حضرت کی بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے، ایک موقع پر حضرت فرمایا کہ جو اجتماعی کام ہے، یعنی سال کا چلہ ہے اور مقامی 5 کام ہے، مشورہ ہے، 2 گشت ہے، اور مہینے کے 100 روزہ ہے، 2.5 گھنٹے تعلیم ہے، یہ سب کے سب مل کر 10% کام ہے، باقی 90% کام ہم اپنے شعبوں کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں کہ رشتہ داروں میں، پڑوس میں، دفتروں میں، آفیسوں میں، مارکیٹ کے اندر، سفر کے اندر، ہم اپنے شعبوں کے اندر انفرادی دعوت کا کام چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکی زندگی میں انفرادی دعوت ملیں گی کثرت سے، اور مدینی زندگی کے اندر خروج ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تقریباً 150 سفر کروائے، تو وہاں خروج میں تاخیر پر وعیدیں سنائی گئی ہے۔ تو دعوت اور خروج دونوں کا مجموعہ ہے۔ جن کے ذہنوں میں صرف یہ ہو کہ مقامی 5 کر لیں گے یہی دعوت ہے، تو ان کے ذہن محدود ہے اور لمیٹڈ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اس کام کی، جو ان کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کام کی ابتدا گلی در گلی، گاؤں در گاؤں گھومنا اور لوگوں کو دعوت دینا، یہ اس کی ابتدا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنی جان کو بے قیمت سمجھتے ہوئے ہتھیلی پر لے کر چلنا، شہادت کے جذبے سے، یعنی ہمارے اندر یہاں تک کہ جذبہ پیدا ہو، یہ اس کی انتہا ہے۔ تو انفرادی اور اجتماعی دونوں کام، ایک یہ۔ اب دوسرا خروج، تو خروج کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں جن کے ذہنوں میں صرف یہ ہو کہ بھئی ہم لوگوں دعوت دینے کے لیے جماعت اور نفر اور خروج ہیں، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ تم وہاں جاؤ، اور مصعب بن عمیر ان کا جو خروج تھا وہ تعلیمی خروج تھا، ان کا نفر تھا، تعلیم کے لیے تھا۔ حضور کی ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے جو علم اللہ کی طرف سے دیا گیا، تو ان کے حضور کے آنے سے پہلے کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ سب کا سب مدینہ والوں جو ان کو مسلمان ہو چکے تھے، ان کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے علم کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ان کو یہ علم سکھا دیا تھا۔
حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے باب کے اندر ان غزوات کا بھی ذکر فرمائے جن غزوات کو ان جماعتوں کا ذکر فرمائے کہ جن جماعتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت فرماتی کہ ہمارا نفر اور خروج جو ہے وہ دعوت کے لیے اور تعلیم کے لیے۔ دعوت کہتی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور جب وہ آ جائے تو اللہ کے احکامات کو ان کو تعلیم دینا، اس کو سکھانا، علم سکھانا، قرآن حدیث سنتیں، یہ تبلیغ ہے۔ تو دعوت بلانا اور اللہ کا تعارف کروانا، تبلیغ یہ کہ اللہ کے احکامات کو ان کو سکھانا۔ تو خروج میں بھی دونوں چیز، اور حضرت فرماتے تھے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر جو اہم شعبہ ہے وہ دعوت ہے اور تعلیم ہے۔ تعلیم اور دعوت دونوں ہی لازم اور ملزوم ہے، دونوں میں سے کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی کام کسی کا متبادل نہیں، کسی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت نبی نظام الدین میں بیان فرمایا تھا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد، یہ لفظ کیا تھا، اس زمانے میں سب سے بڑا جہاد جہاں مرتد علاقے ہیں، دیہات ہیں، جہاں لوگ مرتد ہو رہے، منظر علاقے ہیں، وہاں پر مکاتیب کا قائم کرنا، مدرسوں کا قائم کرنا، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو ان کے نزدیک تعلیم بھی دعوت ہے، لوگ علم سکھانا یہ بھی دعوت ہے، خروج بھی دعوت ہے، اپنے گھر سے نکل کر دعوت دینا یہ بھی دعوت ہے۔ صرف ایک چیز کو مخصوص کر لینا نہیں ہے۔ جب اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مال، جان، وقت، جذبات سب کا سب لگ جاوے کہ پوری دنیا میں جہالت ختم ہو جاوے، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند ہو جاوے اور اللہ کا دین دنیا میں کامل ہو جائے، اس کے لیے کوئی آدمی اپنے سر اونچا کرتے ہوئے اپنی جان، مال، ہتھیلی کو سب کچھ لگا دے وے، اگر اس مشن کی تکمیل کے لیے کوئی آدمی قدم اٹھائے اور اس کے ایمان کی تکمیل نہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ عمل ہی اگر جس کو کما حق اگر ادا کر دیے جاوے تو اس کی ایمان کی تکمیل کے لیے ہی کافی ہے۔ تو اس کی عظیمت مقصود ہے، کسی عمل کی تردید مقصود نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے حضرت نے تکمیل کا لفظ و توبہ کے تعلق سے ذکر فرمایا تھا کہ تکمیل توبہ کی 4 شرطیں، حالانکہ علماء کرام نے 3 شرطوں کا ذکر فرمایا کہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کو فوری طور پر چھوڑنا، اور جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، یہ 3 شرطیں علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ چوتھی شرط ہوئے جو خروج، تو حضرت کا یہ جملہ تھا تکمیل توبہ کا، یہ تکمیل لفظ ماضی میں بھی حضرت نے استعمال کیا تھا کہ توبہ کی تکمیل کے لیے، توبہ پر جماؤ کے لیے، توبہ پر استحکام کے لیے، اور توبہ پر جو توبہ کر چکا ہے اس کی توبہ ٹوٹے نہیں، تو اس کی تکمیل کے لیے اس کو ایک پاور چاہیے، ایک دل کے اندر ایک نور چاہیے، اور ایک اندر کے اندر ایک جماؤ پیدا کرنے کے لیے وہ چیز استحکامت پیدا کرنے کے لیے اپنی توبہ پر اس کو اپنے ماحول سے نکل کر خروج کرنا۔ اس بات کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توبہ کے باب میں ذکر فرمایا ہے کہ توبہ پر مداومت کے لیے، استحکامت کے لیے اپنے ماحول سے نکل کر علماء کی صحبت میں رہنا، مشائخ اور بزرگوں کی صحبت میں ایک مدت تک رہنا، اور دینی حلقوں میں اور دینی ماحول کے اندر ہے۔ یہاں تک امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اپنے گھر سے آخری درجے میں اپنے گھر سے نکل کر اعتکاف ہی مسجد میں کر لیں، یعنی ایک مدت تک دینی ماحول میں اور دینی کام کے اندر مشغول ہونے پر اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے توبہ کو جو کر چکا ہے اس پر تکمیل کے لیے، یعنی اس کی توبہ کے اندر جمع اور استقامت پیدا کرنے کے لیے یہ دوسرے عمل کا ذکر فرمایا تھا حضرت نے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی تکمیل ایمان کا لفظ ہے۔ اب 2 باتیں یہ ہیں کہ ایک یہ کہ سارے عمل اپنی ذاتی اعتبار سے ہو، لیکن دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم اگر چھوڑ دیا جائے، اس دعوت کے کام کے شعبے کو چھوڑ دیا جائے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس کو میں نے وضاحت کے ساتھ استاد الحدیث بلکہ امام المحدثین حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت اور حدیث کی تفسیر کے اندر جو ذکر فرمایا میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا پوری تفصیل کے ساتھ۔ اب دوسری بات ہے کہ صرف دعوت سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے نہیں، یعنی دوسرے اعمال، روزہ، نماز، حج، تو ان کے بغیر صرف دعوت کے کام سے ایمان کی تکمیل کیسے ہو؟ تو اس کی وضاحت کے لیے میں پہلے یہ مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قرآن کی تفسیر ہے ہدایت القرآن،
ان کے اندر قرآن کی آیت ہے وَلْتَكُمْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بہت جامع بات بیان فرمائی۔ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اس کے اندر انتم نہیں ذکر فرمایا بلکہ کنتم ذکر فرمایا۔ اگر انتم ہوتا تو خاص صحابہ کی جماعت اس کے اندر مخصوص ہو جاتی ہے۔ پھر آگے حضرت عمر کا قول نقل فرمایا ہے کہ خیر امت کے اندر شامل ہونے کے لیے، خیر امت کے اندر شامل ہونے کے لیے یہ دعوت اللہ کی شرط کو پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر دعوت اللہ یعنی امر بالمعروف نہی منکر کی شرط کو پوری نہ کیا جاوے تو چاہے اپنی ذات کے اعتبار سے کتنے ہی اعمال ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، چاہے کتنے بھی اعمال ہو، وہ امت خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے کہ جو دعوت اللہ کی جو اہم شرط عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ امر بالمعروف نہی منکر ہے۔ اس امت کے افضل امت ہونے کی جو وجہ ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، ورنہ ان سے پہلی امتوں کے اندر کتنی عبادت گزار لوگ تھے، کتنے مجاہدے کرنے والے لوگ تھے، ان کے باوجود بھی یہ امت افضل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ تو جب یہ امت افضل ہے، دعوت اللہ کے اعتبار سے فوقیت میں اعلیٰ سطح پر ہے، تو پھر عمل کے اندر ایمان میں بھی ان کو فوقیت دوسری امتوں کے مقابلے میں آگے ہے، جس کی وضاحت مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرمائی ہے۔ مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری امتیازی صفت اس امت کی کہ تؤمنون باللہ، جو اوپر کی آیت ہے نا اس کی تفسیر میں انہوں نے ذکر فرمایا، تؤمنون باللہ بیان فرمائیے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان باللہ تو تمام سابقین اور ان کی امتوں میں مشترک وصف ہے، یعنی سب کا جو مشترک یعنی ملا ہوا وصف ہے ایک ہی ہے، پھر اس کو وجہ امتیازی کس بنا پر قرار دیا؟ جواب اس کا واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجات مختلف ہے۔ دیکھو یہاں فرمایا کمال ایمان کے درجات مختلف ہے، ان میں امت محمدیہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں خاص امتیاز رکھتا ہے، یعنی کمال ایمان میں بھی درجے ہیں۔ تو جب یہ امت کو دعوت اللہ کا حکم ملنے کی وجہ سے دوسری امتوں میں فوقیت اور عظیمت بڑھ گئی، تو ایمان کے اعتبار سے بھی اس امت کا درجہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں بڑھ گیا، یعنی کمال ایمان جو ہے کہ ایمان کے کمال کے اندر بھی جو آخری سطح کی ٹونچ پر ہے، اور کمپلیٹلی ایمان اور تکمیل ایمان جو ہے وہ صرف اس امت کو حاصل ہے، وہ دعوت اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلی امت کے لوگوں کے ایمان کامل نہیں تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے ان کی فوقیت بڑھ گئی، تو ان کے اعتبار سے ان کے ایمان کی بھی فوقیت بڑھ گئی، اور ایمان کی فوقیت بڑھنے کی جو اصل وجہ ہے وہ دعوت اللہ ہے، یعنی جو ان کو کمپلیٹ کرنے والا جو کام ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر ہم دوسری قرآن حدیث کی آیتوں اور حدیثوں کو پڑھیں گے تو بھی ہمیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ، ہمیں ایسا لگے گا، حالانکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں، ہمیں ایسا لگے گا کہ اس حدیث کے اندر صرف اسی عمل کو ذکر فرمایا، دوسرے اعمال کو نہیں، اس حدیث میں صرف اسی عمل کو، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے جس کو راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس حال میں مر گیا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، تو حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، کیا اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ابو ذر تمہیں کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن پھر بھی اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ دیکھو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عمل بتایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمے کا اقرار کرنے کے ساتھ مرے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس میں یہ فرمایا حدیث کے اندر یہ ہے کہ بھائی اس وقت زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، حالانکہ چوری کرنا حقوق العباد کو ضائع کرنا ہے، لیکن یہاں ایک چیز کی عظیمت بتانا مقصود ہے۔ تو عظیمت بتانے کے اندر تو اس کا یہاں یہ مفہوم اور معنی نہیں لیا جائے گا کہ نعوذ باللہ گناہ کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، گناہ کو
اس کی گناہ کرنے کی چھوٹ چھاٹ دے دی جا رہی ہے اور اللہ کے ڈر کو کم بتایا جا رہا ہے، یہ اصل میں مفعول مخالف ہے جو ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ایک چیز کی بڑھوتری اور عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم، جس کا مفہوم ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہاں تاکید بیان کی گئی کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں اگر کوئی یوں سمجھے کہ بھائی دوسرے عمل کرنے والے کیا کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن یہاں اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ تو یہی نظر آئے گا، ترجمہ تو یہی لکھا ہوا ہے، لفظ تو یہی ہے، لیکن اس کا مفعول مخالف ہمیں سمجھنا ہی۔ ٹھیک اسی طریقے سے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دعوت الی اللہ واحد راستہ ایمان کی تکمیل کا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، تو ان کا کہنے کا مفہوم یہ کہ ایمان کی تکمیل کے لیے تو واحد راستہ دعوت الی اللہ ہے۔ تکمیل میں نے پہلے وضاحت کر دی، تکمیل کا مطلب آخری حد تک اس کو پہنچا دینا، اس کے لیے تو یہ دعوت الی اللہ اہم شعبہ ہے، اس وجہ سے کہ اس امت کا دو مقصد ہے، ایک مقصد اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، اور دوسرا جو ہمارا مقصد ہے فرض منصبی ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ اگر دعوت الی اللہ کے حکم کو کما حق و مال، جان، وقت، جذبات کے اعتبار سے جس طریقے سے صحابہ نے لگایا، اگر اس کو ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس پر پورا کر دے تو پھر یہ حکم ہی اتنا عظیمت والا ہے اور اتنا زبردست ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ خندق دیکھو، خیبر دیکھو، حدیبیہ، حنین، بدر، اور صحابہ کو فاقے آئے، بچوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، اور بیویوں کو بیوہ کیا، اور سارے جو حالات آئے اس کا اصل مقصد اللہ کے کلمے کو اور دعوت الی اللہ کی محنت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، دین قائم کرنے میں جو جد و جہاد، محنت، کوشش جو کی، وہی مجاہدہ ہے۔ اور ان کی والی جو طرز ہے، وہ عمل ہے، اگر ان کو پورا کر دیا جاوے تو پھر تو ایمان کی تکمیل کے لیے یہ دعوت الی اللہ کی محنت کافی ہے۔ اور پھر اعمال کا رد مقصود نہیں ہے کہ بھائی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان سے ایمان تو بڑھتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاوے، جبکہ ایمان اندر اترے گا تو ایمان کا تقاضا ہی اعمال ہے، ایمان کا تقاضا ہی اعمال ہے کہ اگر ایمان اندر اترا تو اعمال کا زندگیوں سے صادر ہونا لازمی ہے۔ تو اعمال کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے اور دعوت کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، لیکن یہاں حضرت وہ دعوت کے کام کی عظیمت بیان کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہے۔ دیکھو میری بات بڑی لمبی ہو جائیں گی، مختصر کروں کہ یہاں قرآن نے نصرت صرف دعوت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اب اگر کوئی ہوں کہ بھائی تو کیا نماز پڑھنے سے نصرت نہیں ہوتی ہے، صدقہ دینے سے مدد نہیں ہوتی کیا؟ تو یہاں نصرت سمجھنے کی بات ہے، ایک نصرت ذاتی اور انفرادی ہے اور ایک نصرت اجتماعی نصرت ہے۔ اگر ہم جاتے چلتے اگر کوئی ساتھی مل گیا کہ بیٹھ جاؤ مولانا گاڑی کے اندر اور آپ اس میں بیٹھ گئے تو ہم یوں سمجھے کہ اللہ کی مدد آ گئی، نصرت نہیں، یہ انفرادی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے تمہاری مدد کی۔ تو ان نماز پر اور اعمال پر مدد تو ہوتی ہے، نصرت تو ہوتی ہے، لیکن وہ نصرت جو اجتماعی نصرت ہے وہ صرف دعوت کے ساتھ ہے۔ وہ نصرت کیا ہے؟ وہ نصرت ہے کہ جس مشن کو لے کر تم چلے ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں اور دین کو قائم کرنے میں، تو باطل جب مقابلے پر آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے کہ باطل تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے، یا تم باطل پر حاوی ہو جاؤ، اور پھر باطل کو اللہ تعالیٰ تمہارے راستے سے ہٹا دے، یہ نصرت ہے۔ اور یہ اجتماعی نصرت تو امر بالمعروف اور منکر یعنی دعوت کے ساتھ ہے، یہ انفرادی عمل کے ساتھ نہیں۔ اسی طریقے سے اجتماعی طور پر عالمی سطح پر جو ایمان کی تکمیل جو ہوں گی ایک مجموعی جماعت کے اعتبار سے، وہ دعوت الی اللہ سے ہوں گی۔ دوسرے اعمال کا رد، اس کا انکار، اس کا ہلکا پن ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اب آگے کی بات یہ ہے،
صحابہ کو ہدایت ملنے کا جو طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا اور دعوت کا کام شروع کیا، اور 13 سال تک انفرادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتماعی دعوت دیتے رہے۔ تو ان عرصے میں بہت کم احکامات مکی زندگی میں اتارے گئے، بلکہ اکثر احکامات جو ہے وہ مدنی زندگی میں دیے گئے۔ ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے نماز دی گئی، اور حج فرض مدینے میں، زکوٰۃ فرض مدینے میں، سود حرام مدینے میں، شراب حرام مدینے میں، جہاد فرض مدینے میں، یعنی اکثر احکامات جو ہے وہ مدنی زندگی میں دیے گئے۔ تو صحابہ نے مکی زندگی میں کیا تو ان کا اصل جو مشن تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر لوگوں انفرادی اور اپنے قبیلوں میں اور رشتہ داروں میں، اپنے علاقوں میں کام کرنا، اس محنت پر فائز تھے۔ تو کیا کوئی صحابی اگر وہ اعمال جو مدنی زندگی میں دیے گئے وہ اعمال کرنے سے پہلے اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہم یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ صحابی کی ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ احکامات تو باقی ہیں؟ نہیں، وہ صحابی کا ایمان کی تکمیل ہو چکی اس وجہ سے کہ وہ اس عمل پر فائز تھے جس عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت کی محنت پر اٹھایا تھا۔ اور مفتی ارشد صاحب کا جو مغالطہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اخلاص سے ایمان کی تکمیل ہوں گی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آकर عرض کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاخلاص، یعنی ایمان کا پورا نچوڑ، لب لباب اور خلاصہ اور اس کی علامت یہ بیان فرمائے کہ الاخلاص، یعنی ایمان کے بعد اخلاص آتا ہے، اخلاص پہلے نہیں آتا، ایمان بعد میں ویسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سنت ہے کہ تمام صحابہ نے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ تمام صفاتوں کو دل سے تسلیم کیا اور اقرار باللسان، یہ زبان سے اس کا اظہار کیا، اور اس پر محنت کرنے کے بعد وہ چیز ان کے اندر پیدا ہوئی، اخلاص، یعنی پہلے کلمہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں اخلاص آتا ہے۔ تو اخلاص جو ہے وہ ایمان کا معیار قائم کرتا ہے کہ ایمان کس درجے میں ہے، اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی اخلاص مضبوط ہوگا۔ تو یہ ایمان جو ہے وہ اخلاص کا ذریعہ اور سبب ہے، نہ کہ اخلاص ایمان کا سبب اور ذریعہ ہے۔